یہ ہمارے بھائی ہیں, ان کا نام ہے عبد الستار صاحب. ان کا بیٹا, دوسرے نمبر کا بیٹا محمد حاجی, جس کی عمر 38 سال ہے, اس کو پیٹ میں درد کی شکایت لے کے مادھوا ہاسپٹل کو آیا. تو اس کو اپینڈکس, مادھوا ہاسپٹل ظہیر آباد, یہ جو گیٹ ہے, یہ جو اس کا بورڈ بھی لیجیے آپ, یہ مادھوا ہاسپٹل ہے ظہیر آباد کا. یہاں پر ایک ہیما بندو نام کی ڈاکٹر ہیں جو سرجریاں کرتی ہیں, اور تقریباً سرجریز فیل ہوتے ہیں ان کے. لوگ سفر کرتے ہیں یہاں سے, یا تو دوسرے دواخانوں کو اپروچ ہوتے ہیں, یا تھوڑا بہت کم میں ہو رہا بول کے سمجھ کے, اور ان کا اور دوسرا بھی کام ہے, سرکاری دواخانے کو آنے والے پیشنٹوں کو وہاں سے کچھ تو بھی پین کلر وغیرہ دے کے لیبر پین ایسے والوں کو یہاں پر لے کے آ کے یہاں پر سرجری کرتے, سیزرین کرتے ہیں. یہ تو بہت بدنام ہے اور کوئی ایکشن لینے والا نہیں ہے. وہ خیر وہ سیکنڈری, ہمارے کو اس سے تعلق نہیں ہے. لیکن حاجی محمد حاجی, جس کے پیٹ میں درد کی شکایت لے کے جب یہاں پہنچا تو اس کو بولے کہ تمہارا اپینڈکس ہو گیا ہے, اپینڈکس بسٹ ہوا, واٹ ایور بھی. اس کو ڈرا دے کے ہیبت سے تم کو آپریشن کرنا پڑتا بول کے آپریشن کر دیے. اس کا سی ٹی اسکین کے لیے سنگاریڈی بھی چاہیے, اس کا آپریشن کر دیے. نتیجتاً آپریشن کرنے کے بعد بچے کا پیٹ پھول گیا, محمد حاجی کا پیٹ پھول گیا. تو بولے نہیں, تھوڑی گیس بھی کم ہو جاتی. بولے وہ گیس بڑھتے بڑھتے اس کی طبیعت اتنی تبدیل ہو گئی, انہوں خود ہیبت میں ایمبولینس میں ساتھ میں حیدرآباد لے کے جا رہے. اس لڑکے گزشتہ رات ساتھ میں پیشنٹ ہیما بندو خود جا رہی ہے. راستے میں کرنے کے بعد یہاں پہ سرجری کرنے کے بعد 2 دن کے بعد 21 تاریخ کو سرجری کرے, 23 تاریخ کو اس کو بہت تکلیف ہو رہی, برداشت نہیں کر رہا, تڑپ رہا. تو اس کو حیدرآباد لے کے جانے کے لیے ایمبولینس میں خود ہیما بندو ساتھ میں جاتے ہوئے راستے میں تکلیف بڑھ گئی تو بالاجی ہاسپٹل میں انٹر ہو گئے. بالاجی میں ایڈمٹ کر کے وہاں سے فرار ہو گئے. وہ ہیما بندو وہاں سے فرار ہو گئے. ہیما بندو کو کوئی خوف نہیں ہے, پیشنٹ کو ایسا انہوں ہمیشہ سے پیسہ کمانے, لوگوں کو جانوروں کی طرح چیر پھاڑ کر رہے ہیں. وہاں پر ایڈمٹ کر کے فرار ہو گئے. فرار ہونے کے بعد وہ لڑکے کا انتقال ہو گیا 2 گھنٹے کے بعد, 2-3 گھنٹے میں. صبح میں اس کو تکلیف اتنی بڑھ گئی, کارڈیاک اریسٹ ہو کے اس کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد ہماری ہاسپٹل کے کچھ لوگوں سے بات ہوئی, جس کا تقریباً لوگوں کو, وہ ہاسپٹل والوں کو نہیں معلوم ہے, بالاجی والوں کو فون پہ بات ہوئی. تو وہ لوگ بولے جو بھی فالٹ ہے وہ سرجری میں ہے. جب پیشنٹ کو یہاں لے کے آئے, پیشنٹ کا بی پی ڈاؤن, سیچوریشن ڈاؤن, بہرحال ایسی کریٹیکل کنڈیشن تھی جس میں یہاں پر لے کے آئے. ڈاکٹر خود ہیبت میں تھی جو ڈاکٹر لے کے آئی. اور اب ہم ڈاکٹر سے بات کرنے یہاں آئے ہوئے ہیں. آپ دیکھیے یہ گیٹ ہے, گیٹ پہ لاک ہے. یہ مادھوا ہاسپٹل کی گیٹ ہے, یہ مادھوا ہاسپٹل کی گیٹ ہے, گیٹ کو لاک ہے. اور اوپر دیکھیے آپ, اوپر رومز ہیں, رومز میں پیشنٹ ہیں, رومز میں پیشنٹ ہیں. لائٹ دیکھیے, روم کی ونڈوز میں لائٹ دیکھیے, روموں میں پیشنٹ ہیں. پیشنٹس کو اندر رکھ کے باہر سے گیٹ کو لاک کر کے فرار ہو گئے. اور خود ان کے گھر میں ہے, یہاں سامنے گھر ہے, گھر میں رہ کے باہر سے لاک کر کے گھر میں اندر بیٹھ کے نہیں ہے بول کے بول رہے ہیں, نہیں ہے بول رہے, حالانکہ ہے تو گھر میں. ایسا ان کا کاروبار چل رہا. تو اس کے اوپر ایکشن لینے والا کوئی نہیں ہے, نہ پولیس والے کوئی ایکشن لے رہے, نہ ان کے سرٹیفکیٹس کو کوئی ایکشن ہو رہا ہے ان کے اوپر. یوں تو ان کا سرٹیفکیٹ کینسل ہو جانا ہے, ان کا لائسنس کینسل ہو جانا چاہیے. لوگوں کی جان کھا رہے ہیں, لوگوں کے گھر برباد کر رہے ہیں. ایک ذمہ دار آدمی کے مرنے سے گھر پورا برباد ہو گیا, بچے برباد ہو گئے. اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے, اس بارے میں غور کرنے کی ضرورت ہے. یہاں کی جو بھی لیڈرشپ ہے وہ لوگوں کو بھی اس میں انوالو ہونا چاہیے, یہ ہاسپٹل کے معاملے میں انوالو ہونا چاہیے. یہ سیزیرینس وغیرہ جو گورنمنٹ ہاسپٹل میں ہونا ہے یہاں لا کے کروانا وہ بھی بند کرنا چاہیے. یہاں کی گورنمنٹ کو اس پہ انوالو ہونا لازم ہے, ضروری ہے. کلکٹر بھی اس پہ ایکشن لے. اپیل ہے, ہماری پرزور اپیل ہے, کلکٹر اس پہ ایکشن لے. اب آپ لوگوں کا مطالبہ گورنمنٹ سے اور ظہیر آباد کے قانون سے, پولیس والوں سے, یہ ڈاکٹروں سے آپ کا مطالبہ کیا ہے؟ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ دوبارہ کسی کی سرجری ان کے پاس نہیں کرنا. انہوں سرجری کسی کی نہیں کرنا, سیزیرین کسی کا نہیں کرنا. یہ دھندا بند کرنا لوگوں کی جان لینے کا. تو آپ کا کہنا ہے کہ یہ پروفیشنل سرجن نہیں ہے. یہ سرجن ہوتے تو ایسا کیوں ہوتا؟ پروفیشنل, شی از ناٹ سرجن, شی از ناٹ پرفیکٹ. شی از ناٹ پرفیکٹ, وائی شی از ڈوئنگ دس. یہ نہیں کرنا چاہیے ان کو. ان کے پاس یہاں پر اچھا کچھ فیسلٹیز بھی نہیں ہے.
सडनली कुछ हो गया। कहना चाह रहे हैं कि ये ना तो इन्हों प्रोफेशनल कोई सर्जन है नहीं है, तो कुछ है, सिर्फ बिजनेस, सिर्फ धंधा, बिजनेस धंधा। इनका जो गलत ऐसा पैसा कमाने के लिए लोगों की जान खा रहे हैं। एक आदमी की जान जाना घर भर। हालात में ये फर्स्ट हादसा है, ये हॉस्पिटल को माधवा हॉस्पिटल जहराबाद पे ऐसे कई केस, इससे पहले भी सब लोग वाकिफ है, इससे पहले भी कई केस कुछ रिसेंट 10-15 दिन रिसेंट में भी अभी एक हाल में एक हफ्ते पहले भी हुआ सब हाल में एक हफ्ता पहले से भी हुआ। अभी एक जने भी बोले रोड पे जो लोग जाने आने वाले सब एक ही है। यहाँ पे छूट कौन दे रहे हैं? कोई पूछने वाला नहीं है। इतनी छूट देने की इनकी इतनी जुर्रत कैसे है? इतने बेबाक होकर कोई इसमें दखल नहीं दे रहे ना। हालांकि जिंदगी के साथ क्यों खेल रहे हैं लोग? हालांकि इस मामले में DMHO सीरियसली इन्वॉल्व होना, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल हेल्थ ऑफिसर सीरियसली इन्वॉल्व होना, वो RMP लोगों के पीछे पड़े हुए ऐसे लोग जो धंधा कर रहे हैं, ऐसा चीरफाड़ कर रहे हैं, इनके ऊपर एक्शन लेना। ये RMP से बदतर है। अभी RMP सोच समझ के कुछ तो कदम उठाता, ये तो अपना धंधा करने के लिए किसी की भी जान खा जा रहे। बहरहाल कलेक्टर को भी हमारी रिक्वेस्ट है और हुकूमत से भी रिक्वेस्ट है, हेल्थ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट है, बिल्कुल सही बात, हेल्थ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट है, और बहरहाल CM रेवंत रेड्डी साहब से भी रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों पर एक्शन लिया जाए जो गरीब लोगों की, जो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, वैसे लोगों की कम फीस में ऑपरेशन करने की लालच दे के उनकी जान खा जा रहे। बोल दिया उन्होंने। हाँ, क्या बोल के बोले? तो ये डॉक्टर जो है, हाँ, जहीराबाद में जो डॉक्टर है जो लाके छोड़ कर भाग गई, जो ऑपरेशन करे आपके ऑपरेशन करी, उसका ऑपरेशन फेल है, उसकी वजह से बच्चे की डेथ हो गई। बोल दिया उन्होंने। तो आप क्या चाह रहे गवर्नमेंट से और हुकूमत से? आप क्या चाह रहे? वही कुछ, आप बच्चों के लिए सपोर्ट चाह रहे हैं। हाँ, आपको इंसाफ होना हमको।